World Islamic Network has lectures of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haider Jawadi from UAE, Maulana Zaki Bakri from Canada, Maulana Ahmad Ali Abdi from India, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, Maulana Ehsan Haider Jawadi from India, Professor Hasnain Rajab Ali from USA. World Islamic Network has published more than 70 titles on various subjects such as Meaning of Islam, presented by WIN, Prophet Muhammad, peace be upon him and his progeny, presented by WIN, Jihad by Ayatullah Murtaza Mutahhari, Family Life of Islam by S.S. Akhtar Rizvi, The Great Muslim Scientist, presented by WIN. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas alayhi salam Street, Dongri, Mumbai 9. ورلڈ اسلامک نیٹورک پیش کرتا ہے دنیا کے مشہور علماء اکرام کی نایاب تقریریں. دبئی سے علامہ ذیشان حیدر جوادی، کینیڈا سے مولانا ذکی باقری، انڈیا سے مولانا احمد علی آبدی، ایسٹ افریقہ سے ڈاکٹر مرتضیٰ علی دینا، انڈیا ہی سے مولانا احسان حیدر جوادی، یو ایس اے سے پروفیسر حسنین رجب. ورلڈ اسلامک نیٹورک میں 70 سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر شائع کی ہیں. ون کی پیش کردہ میننگ آف اسلام، ون ہی کی پیش کردہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ ہز پروجینی، آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی جہاد، ایس ایس اختر رضوی کی فیملی لائف آف اسلام، دی گریٹ مسلم سائنٹسٹ، ون کی پیش کردہ. اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوراً لکھیے. ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹورک، 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ڈونگری، ممبئی 9. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا.
سیما بقیت اللہ فی الارضین امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومؤنسنا الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما السلام يا معاوية لا يكمل العقل إلا باتباع الحق صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام صلوات سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس حدیث شریف میں فرماتے ہیں اے معاویہ عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک انسان حق کی پیروی نہ کرے، حق کی اتباع نہ کرے، حق کو فالو نہ کرے۔ گفتگو تھی جنود العقل والجہل، یعنی عقل کی صفات اور جاہل کی صفات۔ بات کر یہاں تک پہنچی تھی کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور اس سے کہا آگے آ جا، وہ آگے آ گئی، اور اس سے کہا پیچھے چلی جا، وہ پیچھے چلی گئی۔ اللہ اس کی اطاعت اور فرما برداری سے، اس کے اوبیڈینس سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے اس کو کئی القاب سے نوازا۔ اپنے آپ کو اللہ نے بہترین خالق کہا، بیسٹ کریٹر، بیسٹ آف کریٹرز کہا، اور اللہ نے کہا کہ تیرے ذریعے میں لوگوں کو ثواب دوں گا، تیری ہی بنا پر لوگوں کو سزا دوں گا، جو تیری اطاعت نہیں کرے گا، جو تجھے فالو نہیں کرے گا ان کو سزا دوں گا، تیری ہی بنا پر میں حکم دوں گا، تیری ہی بنا پر میں منع کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقل کو 75 یعنی 75 آرمیز دی، عقل کی تقویت کے لیے، عقل کو سپورٹ کے لیے اللہ نے اس کو 75 آرمیز دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے جہل کو بھی پیدا کیا، جہالت کو پیدا کیا، جہالت کو پیدا کیا۔ اور جو حدیث کا جملہ ہے کہ جہالت کو ظلمت سے پیدا کیا، یعنی اندھیرا، تاریکی، ڈارکنیس۔ عقل لائٹ تھی، اگنورنس ڈارکنیس ہے۔ جب جہالت کو پیدا کیا تو جہالت سے کہا کہ ادبر، پیچھے چلی جا، تو پیچھے چلی گئی۔ لیکن جب اس سے کہا آگے آ جا،
فلم یقبل، اس نے آگے آنے سے انکار کر دیا، کہا آگے نہیں آؤں گی، جہالت نے انکار کر دیا، جس کی بنا پر اللہ ناراض ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اور پھر اس کے بعد جب جہالت نے یہ دیکھا کہ اللہ نے عقل کو 75 آمیز دی، تو روایت کا جملہ ہے کہ جہالت میں عداوت محسوس ہوئی، دشمنی، انیمیٹی اگینسٹ انٹلیکٹ۔ تو جہالت نے یہ کہا کہ پروردگارا، تو نے عقل کو، انٹلیکٹ کو 75 آرمیز دی، میرا کیا؟ میں تو اس کی ضد ہوں، میں اس کے اپوزٹ ہوں، تو مجھے بھی تو 75 آرمیز دے تاکہ میں عقل کا مقابلہ کر سکوں، ورنہ یہ مقابلہ برابر کا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے جہالت کو بھی 75 فوجیں دیں۔ اب امام صادق علیہ السلام اس کے بعد جو جملہ فرماتے ہیں وہ ایک عجیب و غریب جملہ ہے، ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ عقل کی جو صفات ہیں، جو 75 صفات ہیں، یہ کسی میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کسی ایک انسان میں 75 کی 75 کوالٹیز عقل کی آ نہیں سکتی، سوائے نبی کے یا وسیع نبی کے، جو نبی کا وسیع ہو، نبی کا سکسیسر ہو، یا اس مومن کے کہ جس کے دل کا اللہ نے امتحان لیا ہو ایمان سے۔ یعنی وہ مومن کہ جب اللہ نے اس کا امتحان لیا تو وہ اس ایگزامینیشن میں کھرا اترا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اور بقیہ رہ گئے جو مومنین، جو دوسرے ہمارے چاہنے والے ہیں، ان کے بارے میں امام فرماتے ہیں وَأَمَّا سَائِرُ ذَلِكَ مِن مَوَالِينَا، اور باقی جو ہمارے باقی چاہنے والے ہیں، جہاں تک ان کا سوال ہے تو ان میں کچھ صفات عاقلوں کی پائی جاتی ہیں اور کچھ صفات جاہلوں کی بھی پائی جاتی ہیں۔ جو ہمارے کچھ چاہنے والے ہیں ان میں کچھ صفات عاقلوں کی بھی پائی جاتی ہیں اور کچھ جاہلوں کی بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے چاہنے والوں کو یہاں رکنا نہیں چاہیے۔ امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، یہاں رکنا نہیں چاہیے، بلکہ they should try to upgrade themselves، کانسٹنٹلی اپنے آپ کو امپروو کریں۔ کس حد تک؟ اس حد تک کہ امام فرماتے ہیں حتی یستکملا، جب تک کہ وہ پرفیکشن کے سٹیج پہ نہ آ جائے، اپنے آپ کو پرفیکٹ بناتے رہے۔ اور وَيُنَقِّرَ مِن جُنُودِ الْجَهْلِ، اور جتنی جہالت کی صفات ہیں، جتنی ایٹریبیوٹس جہالت کی، اگنورنس کی ان میں پائی جاتی ہیں، وہ سب سے اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، پیور کریں، نکال دیں اپنے وجود سے ان سب چیزوں کو۔ جتنی جہالت کی باتیں ہیں، قوم کے ہر ایک بچے کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو ٹرین کریں، ان کو بتائیں کہ دیکھو عاقلوں کی صفات یہ ہوتی ہے، جاہلوں کی صفات یہ ہوتی ہے، عاقلوں کی صفات اپناؤ، جاہلوں کی صفات دور کرو، جاہلوں کی صفات اپنے میں مت رکھو، اس کو دور کرو اپنے سے۔ ہر ایک یعنی گھر میں یہ ٹریننگ ہونا چاہیے، والدین کو اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا چاہنے والا اپنے میں سے یہ صفات نکال دے گا، جہالت کی صفات، جہالت کے ایٹریبیوٹس، اگنورنس کے ایٹریبیوٹس نکال دے گا، تو وہ کس منزل پر فائز ہوگا؟ امام فرماتے ہیں فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا، وہ سب سے بلند مرتبہ پر ہوگا، ہائیسٹ لیول پر ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ مع الانبیاء والاوصیاء، انبیاء کے ساتھ ہوگا، اماموں کے ساتھ ہوگا۔
ائمہ معصومین اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے. یہ وہ ہمارا چاہنے والا تھا جس نے عاقلوں کی صفات، کوالٹیز آف دا وائز اس میں پائی جاتی تھی، اور جاہلوں کی صفات دور، جاہلوں کی صفات اس میں نہیں پائی جاتی تھی. اور پھر جب انسان اس منزل پر ہوگا، امام فرماتے ہیں یہ منزل صرف اس وقت اس کو مل سکتی ہے، یعنی انبیاء اور اوصیاء کی پوزیشن پہ کب آئے گا؟ امام فرماتے ہیں صرف اس وقت جب وہ پہچانے گا کہ عاقل کسے کہتے ہیں، عقل کسے کہتے ہیں، عاقل کی صفات کیا کیا ہے اور جاہل کی صفات کیا کیا ہے. امام فرماتے ہیں اسی لیے چاہیے ہر ایک کو کہ وہ ان ایٹریبیوٹس کو پہچانے کہ وہ ایٹریبیوٹس کیا ہے، وہ ایٹریبیوٹس کیا ہے. اور پھر اس کے بعد امام دعا کرتے ہیں وفقنا اللہ وإیاکم لطاعتہ ومرضاتہ. امام نے دعا کی اللہ تم سب کو یہ توفیق دے. دیکھیے ائمہ کا کرم دیکھیے، اپنے شیعوں کبھی بھولتے نہیں ہیں، اپنے چاہنے والوں کبھی بھولتے نہیں ہیں. وفقنا اللہ وإیاکم، اللہ تم سب کو یہ توفیق دے کہ اس کی اطاعت کرو اور اس کی مرضی حاصل کرو. اور امام نے پھر صفات بیان کرنا شروع کی. تو آئیے ان صفات کا ذکر کریں. پہلے ایک بآواز بلند صلوات. حدیث کے متعلق خالی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ حدیث اس لیے دیکھ کر پڑھتے ہیں کیونکہ امانت داری سے کام لینا پڑتا ہے. حدیث میں ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ امام کا بہت قیمتی ہوتا ہے، ایک ایک حرف، اور اس میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی حدیث بیان کرے یا حدیث میں کوئی ہیر پھیر کرے. آپ نے سنا ہوگا، کل بھی رات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جناب محمد ابن یعقوب کلینی جنہوں نے کتاب کافی لکھی ہے، اور انہوں نے کتاب العقل والجہل اس میں چیپٹر بھی لے کر آئے ہیں. اس میں وہ ایک اور چیپٹر لے کر آئے ہیں جس میں انہوں نے ٹائٹل رکھا ہے باب البدعہ، باب بدعت، بدعت کا باب. اور اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی ائمہ معصومین کی حدیثوں کو نقل کرے اس میں بہت ہی احتیاط سے کام لے. اس میں ایسا نہ ہو کہ ایک جملہ امام کا ایک اپنی طرف سے. اس لیے تھوڑا خیال رکھتے ہیں اور حدیث کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، ورنہ اگر خالی مفہوم بیان کرنا ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. اب امام بیان کرنا شروع کرتے ہیں کوالٹیز. کوالٹیز بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ عاقل میں کون سی کوالٹی ہونا چاہیے اور جاہل میں کون سی کوالٹیز ہوتی ہے. تو سب سے پہلی کوالٹی جو امام بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں الخیر، خیر، گڈنس، خیر، نیکی. الخیر وہو وزیر العقل، اور یہ خیر عقل کی وزیر ہے، منسٹر ہے. خیر عقل کو گائیڈ کرتی رہتی ہے، خیر عقل کی رہنمائی، وزیر ہے، ایڈوائزر ہے. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شر، شر. اور یہ وزیر ہے جہالت کی. شر یعنی ایول، برائی، بدی. یہ اس کی ایڈوائزر، یہ اس کی ایڈوائزر. خیر عقل کی ایڈوائزر، شر جہالت کی ایڈوائزر. اب دونوں میں دیکھیے فرق. امام خیر کو عقل کا ایڈوائزر بنا رہے ہیں. تو آئیے حدیثوں کی روشنی میں دیکھیں کہ خیر کہتے کسے ہیں. ویسے تو اگر خیر اور نیکی کا ذکر کریں
تو ایک مجلس کیا اگر کئی اشرے ہوں تو وہ بھی روایات میں اتنا ذکر اور سبھی چیز خیر ہے، خیر ہی خیر، لیکن صرف چند حدیثوں کا ذکر کرتے ہیں اور چند افراد کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے ذہن میں ہمیشہ خیر ہی خیر رہتا تھا اور فکر صرف خیر کی ہوتی تھی. لیکن اس کو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات سن لیجئے کہ خیر یعنی نیکی کا مجسمہ، نیکی کا سر چشمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے. اگر جس نے اہل بیت علیہ السلام سے اپنی ذات کو متمسک کیا، ان کے در پر حاضری دیتا رہا، ان کے در پر پیشانی ٹیکتا رہا، تو وہ ہمیشہ خیر ہی سوچے گا. اور جس نے اہل بیت سے دوری اختیار کی اور اہل بیت سے دور رہا تو اس کے ذہن میں ہمیشہ خیانت ہی خیانت ہوگی اور ہمیشہ شر ہی شر ہوگا. تو ایک طرف خیر اور دوسری طرف شر کا باپ ابو شر، تو اس کے ذہن میں صرف شر ہی شر ہوگا. اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیشہ نیکی کرے اور اس کے ذہن میں صرف نیکی ہی نیکی ہو، تو اسے چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے در سے متمسک رہے. اور پیغمبر نے یہی کہا تھا، پیغمبر کی یہی وصیت تھی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے یعنی قرآن سے اور اہل بیت سے متمسک رہے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی تمہارے وجود میں شر کا گزر نہیں ہوگا، تمہارے وجود میں صرف خیر ہی خیر ہوگا. تو اب جب خیر کا ذکر ہوا، پیغمبر نے خیر کا ذکر کیا، دیکھو خیر علی خیر البریہ، میرے اہل بیت خیر الخلق، خیر ہی خیر. اب سننے والے سنتے تھے، لوگوں نے آ کر پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ ایک ایسا عمل بتائیے کہ جس سے مجھے دنیا کا بھی خیر ملے اور آخرت کا بھی خیر. عمل، کوئی ایسا عمل بتائیے یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتائیے. اب دیکھیے عمل ہمارے ہاں جب تصور آتا ہے تو وہ کوئی دوسرا عمل ہوتا ہے. جب ہم لوگ کہتے ہیں عمل یعنی کوئی دعا تعویذ، اس زمانے میں وہ تصور ہو سکتا ہو، لیکن بہرحال پیغمبر کے پاس آگے کوئی یہ سب نہیں کرتا تھا. یہاں جب عمل یعنی کوئی ایسا کام بتائیے، کوئی ایسا فعل انجام دوں کہ جس سے دنیا کا بھی خیر آخرت کا بھی خیر. اب اس نے اپنی تفصیلات بیان کرنا شروع کی، تفصیلات کیسے اس کو دنیا کا بھی خیر چاہیے اور آخرت کا بھی خیر چاہیے. اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا فعل بتائیے، ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ خوش. ایک بات اچھی بات ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ بندے بھی خوش. دوسری بات یہ بھی اچھی بات. تیسری بات کہ خوب پیسہ آئے، دولت آئے، مالدار بنوں، وہ بھی چاہیے اس کو، پیسہ بھی چاہیے، یہ بھی اچھی بات. چوتھی چیز کہ تندرستی دے، طاقت دے، ٹھیک ہے. پانچویں چیز طول عمر دے، لمبی عمر دے، ٹھیک ہے. اور چھٹی چیز ایسا بنا دے کہ قیامت میں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ محشور ہو جاؤں، آپ کے ساتھ میرا حشر ہو. یعنی 6 چیزیں اس نے مانگی.
دنیا کی بھی خیر، آخرت کی بھی خیر. یعنی جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا محاورہ، ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے، دونوں چیز چاہیے. 6 چیز طلب کی اس نے. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ مانگ رہا ہے تھوڑا کم کر دے، یہ نہیں کہا رسول اللہ نے. رحمت للعالمین تھے رسول اللہ، باب الحوائج تھے، حاجتوں کو پورا کرنے والے تھے. ان کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا تھا. اب جواب سنیے رسول اللہ کا. تو نے 6 چیزیں مانگی ہیں، 6 چیزیں مانگی ہیں، تو تجھے 6 چیزیں کرنی پڑیں گی. مانگی 6 چیزیں تو 6 چیز کرنی بھی پڑے گی. بغیر کیے تو کوئی چیز ملتی نہیں ہے، کیونکہ اس نے پہلے شرط لگا دی تھی. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شرط نہ لگاتا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے اور خالی یہ کہتا یا رسول اللہ یہ 6 چیز کے لیے دعا کر دیجئے، تو ہو سکتا ہے رسول اللہ ایسے دعا کر دیتے بغیر عمل کے اس کو مل جاتی. لیکن کیونکہ شرط اسی نے لگا دی تھی، پہلے کنڈیشن اس نے رکھی تھی یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے، تو اب رسول اللہ نے کہا 6 چیز مانگی تھی، 6 چیز کر، 6 چیز ملے گی. اب رسول اللہ کا جواب سن لیجئے، ایک صلوات پڑھ دیجئے. پہلی چیز، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے تو خوف خدا دل میں پیدا کر اور متقی اور پرہیزگار بن. اگر چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے، خوف خدا دل میں پیدا کر اور متقی اور پرہیزگار بن. کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے صفات المتقین کا ذکر ہو رہا تھا، اس لیے اب اس پر روشنی نہیں ڈالیں گے. جس کو چاہیے وہ اپنا سن سکتا ہے یا نہج و بلاغہ پڑھ سکتا ہے کہ متقین کی صفات کیا کیا ہے. لیکن مختصراً یہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو. دوسری چیز، اگر تو چاہتا ہے کہ مخلوقات تجھ سے محبت کرے تو لوگوں پر احسان کرتا رہے، نیکی کرتا رہے، اور کبھی اس بات پر توجہ نہ دینا کہ کس کے ہاتھ میں کتنی دولت ہے. کبھی یہ غور نہ کرنا کہ فلاں آدمی کے پاس پیسہ ہے اس سے دوستی کرو، فلاں آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے اس سے دور رہو، کہیں کچھ مانگ نہ لے. اسے معیار نہ بنانا، اور نیکی کرتے رہو ہمیشہ مسلسل. یعنی عاقل وہ ہوتا ہے، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا رہتا ہے. جیسا یہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے سورہ قصص میں، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اس طرح نیکی کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے. اور نیکی میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب نیکی کرو تو کبھی جتاؤ مت، کبھی جتاؤ مت کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ وہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، ہم نے تمہارے ساتھ ویسا کیا. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے صاحبان ایمان اپنے نیکیوں کو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دلی اذیت پہنچا کر باطل مت کر دو، خراب مت کر دو. نیکی کرو اور بھول جاؤ کہ نیکی کیا، بھول جاؤ. کبھی یہ توقع نہ کرو کہ اب اس کے ساتھ نیکی کیا ہے یہ اچھا سلوک کرے گا. کبھی یہ توقع کسی کے ساتھ نہیں رکھنا.
مولا کائنات فرماتے ہیں اتق شر من احسنت الیہ، اس آدمی کے شر سے بچو جس پر تم نے احسان کیا ہے. جس پر احسان کرو اس سے بچو. اب یہ میرے ساتھ کوئی برائی کرے گا ہمیشہ بچو. لیکن یہ ہو گئی اس طرف کی بات، اور اس طرف کی بات یعنی یہ بات ہو گئی محسن کی جو نیکی کرتا ہے. اب وہ جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے اس کا فریضہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والے کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھے، ہمیشہ یاد رکھے یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے. اس بات کو کبھی بھولے نہیں، کبھی بھولے نہیں. اور یہی فرق ہوتا ہے شریف میں اور لئیم میں. لئیم کہتے ہیں پست انسان کو، نیچ، لولی. شریف وہ ہوتا ہے جو احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، اور نیچ انسان وہ ہوتا ہے جو احسان کا بدلہ برائی سے دیتا ہے. آپ واقعہ کربلا سے واقف ہیں، اچھی طرح واقف ہیں. آپ نے مجلسوں میں سنا ہے سید الشہداء کا لاشا جب پڑا تھا تو لوگ لباس اتارنے کی کوشش کر رہے تھے تن سے. آپ جانتے ہیں ان میں سے ایک شخص کون تھا؟ ایک وہ شخص تھا کہ جو اتنا بدکار، اتنا برا انسان تھا کہ خانے کعبہ میں طواف کرتے وقت اس نے ایک بہت ہی برا فعل انجام دیا. اس نے سوچا کہ اپنے ایک نازیبا حرکت کہ اپنے جسم کو کسی عورت، کسی نامحرم سے مس کرے، صرف اپنی نجس اور غلیظ لذت کو پورا کرنے کے لیے، صرف چھونے کے اعتبار سے. اتنا کمزور تھا. اللہ نے اس پر ایسی سزا نازل کی کہ اسی وقت اس کا بدن ایسا شل ہو گیا کہ اس عورت کے جسم سے چپک گیا، چپک گیا. اب لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا. بھیڑ جمع ہو گئی، بھیڑ جمع ہو گئی. سید الشہداء وہاں موجود تھے. حاکم مکہ نے کہا کہ یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا سوائے حسین ابن علی کے. حسین کو بلاؤ. امام کو بلایا گیا. امام آئے. امام نے کچھ کلمات ادا کیے جس کی بنا پر وہ شخص الگ ہو گیا. اب اسے گرفتار کیا گیا، حاکم کے سامنے لایا گیا. حاکم نے کہا یا حسین، یا ابا عبداللہ، کیونکہ آپ نے یہ مسئلہ حل کیا ہے، اب آپ ہی بتائیے کہ اس کو کیا سزا دینا چاہیے، کیا سزا دینا چاہیے اسے. امام نے فرمایا کہ جانے دو، آج میں اپنے کرم و بخشش کی بنا پر اسے معاف کر دیتا ہوں. اپنے کرم و بخشش کی بنا پر اسے معاف کر دیتا ہوں. یقیناً سید الشہداء کو علم تھا کہ یہ وہی شخص ہوگا جو کربلا میں بھی یہ حرکت کوشش کر رہا ہوگا. تو یہاں بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ہم اہل بیت کی روش یہ ہوتی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے گا، اس کے ساتھ ہم نیکی کا سلوک کرتے ہیں. یہ احسان. تو یہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ احسان کرو، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ احسان کرتے رہو. جب بھی کسی کو دیکھو تو یہ سوچو کہ میں اس کے ساتھ کون سی نیکی کر سکتا ہوں، کس طرح اس کا بھلا کر سکتا ہوں، کس طرح میری ذات سے اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے.
چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، رئیس ہو یا فقیر ہو، اونچ ہو یا نیچ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں. ہمیشہ یہ دیکھتے رہو. اور پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں تیسری چیز یہ ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے دنیا کی بہت زیادہ مال و دولت دے تو تجھے چاہیے کہ اپنے مال کو پاک کرے. مال کو پاک کرے. مال نجس ہوتا ہے کہ اسے پاک کیا جا سکتا ہے، پاک کیا جاتا ہے. روایت میں ہے کہ سارا مال نجس ہوتا ہے، دنیا کا جتنا مال ہے سب نجس ہوتا ہے جب تک کہ اس پر سے خمس نہ نکالا جائے. جب اس پر حق امام یعنی خمس، حق اللہ، حق رسول، حق امام، حق سادات جب سب نکال دیا جاتا ہے تب وہ مال پاک ہو جاتا ہے. قرآن کی ایک آیت جس کو عربی میں اصطلاح ہے فے کہتے ہیں، فے کی بحث میں یہ ایک پوری مکمل بحث ہے کہ پورا مال نجس ہوتا ہے جب تک کہ اس کو پاک نہ کیا جائے. اور پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ خمس لے کر. مجھے خمس پر ابھی بحث نہیں کرنی ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ جو لوگ خمس نکالتے رہتے ہیں وہ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب سے ہم نے خمس نکالنا شروع کیا اس وقت سے اللہ نے ہماری دولت میں اضافہ کیا. اور دولت میں اضافہ ہو یا نہ ہو، کم سے کم اتنا یہ ہے کہ جو دولت ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ رہتے ہیں. کیونکہ حدیث ہے من اکل من اموالنا شیئا فانما یاکل فی بطنہ نارا وسیصلی سعیرا، جس نے ہمارے مال میں سے ایک ذرہ برابر بھی کھایا گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ لے رہا ہے اور ہمیشہ وہ آگ میں رہے گا. جس نے حق کے امام میں سے ذرہ برابر بھی کھایا وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا، ہمیشہ آگ میں رہے گا. اور اس کے علاوہ روایت ہے کہ اولاد کے حلال ہونے کے لیے بھی خمس دینا ایک شرط ہے. اولاد کے حلال ہونے، یہ خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے. آپ نے ایک توقیع میں لکھا ہے، وَأَمَّا الْخُمْسَ فَأُبِيحَ لِشِيعَتِنَا، اور خمس ہم نے اس لیے رکھا ہے، خمس اس لیے رکھا گیا ہے ہمارے چاہنے والوں کے لیے. ایک علت اس کی بیان کی ہے امام نے اس توقیع میں، تاکہ ولادت پاک و پاکیزہ ہو. اللہ اکبر. کتنی کم توجہ ہے ہمارے سماج میں اس اہم فروع دین کی طرف، کتنی کم توجہ. نہ صرف یہ بلکہ اگر کسی کے سامنے یہ سب حدیثیں بیان کرو تو لوگ بگڑ بھی جاتے ہیں. ارے بھائی ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں، ایسا بولتے ہیں آج تک یہ بات سنی نہیں جیسے اب تک جتنی باتیں لکھی گئی ہیں وہ سب سن چکے ہیں، آج تک یہ بات سنی نہیں. پھر پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم اپنے بدن کی صحت چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ صحت مند رہو تو مسلسل صدقہ نکالتے رہو. صدقہ نکالو، چاہے کم نکالو، ایسا ضروری نہیں کہ بہت زیادہ نکالے، تھوڑا تھوڑا. اگر کوئی 10 روپیہ نکال سکتا ہے روز 10 روپیہ نکالے، اگر کوئی 100 روپیہ روز نکال سکتا ہے 100 نکالے، لیکن روزانہ صدقہ نکالے. یہ عادت ڈالے صدقہ نکالنے کی، چاہے 10 روپیہ. کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ ما من شیء احب الی اللہ من عمل یداوم علیہ وان قل،
جو چیز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، محبوب ترین ہے، اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے اس چیز کو، وہ یہ ہے کہ انسان کسی کام کو مسلسل انجام دیتا رہے، لگاتار کرتا رہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر مستحب نماز پڑھ رہا ہے 2 رکعت نماز پڑھے خالی، لیکن مسلسل پڑھے، لگاتار پڑھتا رہے۔ ایسا نہیں کہ مجلس میں سنا کہ نماز پڑھنا چاہیے، مستحب پڑھنا چاہیے، نافلہ پڑھنا چاہیے، جوش میں آ گیا، گھر پر گیا 200 رکعت نماز پڑھ ڈالی، اس کے بعد پھر غائب۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا تھوڑا لیکن مسلسل، اور اس کا اثر ہوتا ہے، اور اللہ کو یہ بات پسند بھی ہے، اللہ کو یہ بات پسند بھی ہے۔ اس کے بعد فرماتے پیغمبر، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر طولانی ہو، تمہاری عمر طولانی ہو، تو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات برقرار رکھو، رشتہ داروں سے تعلقات توڑو نہیں، قطع رحم نہیں کرو، صلہ رحم کرو، ہمیشہ رشتہ داروں سے ملتے رہا کرو۔ ہر ایک انسان شکایت کرتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار بہت برے ہیں، لیکن ہر ایک کے رشتہ دار برے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے رشتہ داروں سے پوچھئے کہ فلاں صاحب کیسے ہیں، ہمارے بارے پوچھئے، تو کہیں گے پورے خاندان میں ان سے برا کوئی نہیں ہے، ان سے برا کوئی نہیں ہے، ہر ایک دوسرے کو برا کہتا ہے۔ لیکن مومن کا فریضہ یہ ہوتا ہے، عاقل انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات برقرار رکھتا ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں جب تم رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کرتے ہو، توڑ لیتے ہو، تو تم ان کی طرف سے صرف 2 ہاتھ ہٹا رہے ہو، 2 ہاتھ اپنے کھینچ رہے ہو، لیکن یاد رکھو تمہارے سامنے سے کئی ہاتھ ہٹ رہے ہیں جو تمہاری مدد کے لیے۔ اور آخری چیز جو راوی نے مانگی، یا رسول اللہ ایسی کوئی چیز بتائیے، ایسا عمل کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ محشور ہوں، جب زندہ کیا جائے قیامت کے دن تو آپ کے ساتھ محشور ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ قیامت میں میرے ساتھ محشور ہو تو جب نماز پڑھو تو سجدے کو طولانی کرو، سجدہ اپنا لمبا کرتے رہو، طولانی سجدہ، دیر تک سجدے میں رہو۔ یعنی جو حدیث کا جملہ ہے کہ سجدے میں اس طرح نہ جاؤ جس طرح کوئی پرندہ چونچ مارتا ہے کھانے پر، کہ بس گئے چھو کے آ گئے، نہیں، بلکہ جاؤ سجدے میں اور دیر تک سجدہ کرتے رہو اس اللہ کا جو واحد ہے اور قہار ہے، وہ اللہ جو لوگوں پر قیامت کے دن گنہگاروں پر قہر نازل کرنے والا ہے۔ آج اگر اس کا سجدہ کرو گے تو یہ قہار، یہ رحیم ہو جائے گا، یہ اپنے بندوں پر رحم کرے گا، رحم کرے گا پروردگار۔ تو پیغمبر نے 6 چیزیں بتائیں، تو ہر وقت ذہن اس طرح آمادہ ہو کہ کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہیں، کسی بھی طرح۔ ہر ایک انسان نیکیوں سے واقف ہے، اور انشاءاللہ ان مجلسوں میں جتنا ہو سکے گا نیکیوں کا ذکر کریں گے، لیکن آپ کی خدمت میں چند باتیں، کچھ لوگوں کا ذکر کہ جن کے ذہن میں ہمیشہ یہ خیال آتا تھا یہ نیکی کرتے رہیں، اور کس طرح ان کو معصومین نے ہدایت کی، نیکی کی۔ سعد ابن خسیمہ مدینے کا ایک جوان تھا، سعد ابن خسیمہ، شادی نہیں ہوئی تھی، عازب تھا، مجرد، عربی میں جو بیچلر ہوتا ہے اس کو عازب کہتے ہیں، بیچلر، مجرد۔ اب آپ جانتے ہیں بیچلرز لوگ کی لائف کیسی ہوتی ہے،
بیچلرز لوگ، شادی وادی ہوتی نہیں ہے، اپنا عام طور سے سوسائٹی میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ہوٹل بازی جو اپنے یہاں ہوٹل بازی. لیکن سعد ابن خیثمہ مدینے میں تھے، ان کا مزاج الگ تھا. جوان تھے، مزاج الگ تھا. مزاج یہ تھا کہ کچھ کرنا چاہیے اسلام کے لیے، کچھ کرنا چاہیے. انہوں نے ایک ایکٹیویٹی اپنے لیے سلیکٹ کی، ایک ایکٹیویٹی. اور وہ کیا تھی ایکٹیویٹی؟ کہ جتنے لوگ جو ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے ان کو اپنے گھر میں ٹھہراتے تھے اور ان کی خاطر تواضع مسلسل کرتے رہتے تھے. ان کو خوب کھانا پینا یہ وہ بہت اچھے سے رکھتے تھے کہ کوئی تکلیف نہ ہو. جو بھی مہاجر آئے مدینے میں، جو نیو کنورٹس آتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، اپنے گھر میں ٹھہراتے تھے. اتنا ان کا گھر بیچلرز لوگوں سے بھرا رہتا تھا کہ ان کے گھر کو رسول اللہ نے ٹائٹل دے دیا بیت العزاب، بیچلرز کا گھر. بیچلرز کا گھر. جو آتا تھا بغیر سپاؤس کے آیا، مکے سے آیا یا کہیں اور سے آیا، اب کہاں ٹھہرے، لاجنگ کہاں، بورڈنگ کہاں، کھانے کا کیا انتظام، کیا کرے. کہا سعد ابن خیثمہ کے یہاں چلے جاؤ. سعد کیا چلے گئے. سعد نے ویلکم ویلکم ٹھہرایا، خوب خاطر کی، اس کو ذرا سا بھی کچھ محسوس نہیں ہونے دیا. اور جب اس کا سپاؤس مکے سے جہاں سے بھی آتا تھا، یعنی سپاؤس آئے تو اس کا انتظام کرے گھر کا، اس کے لیے گھر ڈھونڈے، اس کو اکوموڈیٹ کرے. سعد یہ نیکی کرتے تھے، یہ نیکی. اور اس نیکی کی بنا پر سعد پیغمبر کے مورد اعتماد ہو گئے. پیغمبر کو بہت کانفیڈنس آ گیا سعد میں. اچھا ظاہر سی بات ہے، جب گھر تھا، سب تھا، کھانا پکانا یہ سب کرنا، تو والدہ بھی ساتھ میں شامل تھی، والد بھی ساتھ میں سپورٹ کر رہے تھے، اسی لیے تو کر سکتے تھے نا. اگر آج کے والدین ہوتے تو بتا یہ سب کیا ناٹک لگا کے رکھا ہے، ہاں یہ سب نہیں چاہیے، چلو لے جاؤ، یہ سب کیا ہی ہے. اگر آج کے والدین ہوتے، جب وہ دینی کلاس میں جانے سے روکتے ہیں تو یہ سب کہاں سے برداشت کریں گے کہ دینی کلاس میں نہیں جانے کا. تو یہ تو گھر میں آنے کی بات تھی اور کھانا پینا 24 گھنٹہ چلتا رہے. لیکن والد بھی سپورٹ کر رہے ہیں، والدہ بھی پکا پکا کے دے رہی ہیں. عجیب والدین تھے. اب تھوڑے ہی دن میں جنگ بدر کا اعلان ہو گیا کہ بھئی جنگ ہونے والی ہے، کفار قریش آ رہے ہیں، سب لوگ تیار ہو جاؤ. سعد نے کہا اسی دن کا تو انتظار تھا، اسی دن کا انتظار تھا. اب سعد سوچ ہی رہے تھے کہ جنگ پر جاؤں گا، شہید ہوں گا، تیاری کر رہے تھے مینٹلی. کہ والد آئے، کہنے لگے بیٹا سعد تمہیں تو خبر ہوگی کہ جنگ ہونے والی ہے. کہا ہاں بابا خبر ہے. کہا تو ایک کام کرو بیٹا، تم بہت ہی ذمہ دار شخص ہو اور رسول اللہ تم پر بہت بھروسہ کرتے ہیں. تم ایک کام کرو، جو عورتیں ہیں، جو دوسروں کی نوامیس ہیں، جو ناموس ہیں، ان کا تم مدینے میں خیال رکھنا. میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے، میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ، اور تم یہاں عورتوں کا خیال رکھنا. اب دیکھیے باپ اور بیٹے میں دونوں کمپیٹ کر رہے ہیں کہ شہید کون ہوگا. اب سعد ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. بابا آج تک تو ساری باتیں آپ کی سنی، لیکن یہاں مجھے ذرا آپ معاف کریے، جنگ پر مجھے جانے دیجیے، یہ کام میں کروں گا. اب جب بہت ضد کیا
تو خیثمہ ان کے والد نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بیٹا، راضی ہو گئے اور ساتھ گئے اور جنگ بدر میں شہید ہوئے. اور رجز جب پڑھ رہے تھے، رجز یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا جنگ میں جب کوئی سپاہی جاتا تھا تو وہ جا کے بیان کرتا تھا مقصد جنگ کا کہ وہ کیوں لڑ رہا ہے، اور زیادہ تر وہ شعر کی شکل میں کہتا تھا، شعر پڑھ کر کہتا تھا. تو سعد گئے جنگ بدر میں اور انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ میں سعد ہوں، خیثمہ کا بیٹا ہوں، اور یہ شہادت کا انتظار تو مجھے کئی دنوں سے تھا، آج وہ شہادت مجھے نصیب ہو رہی ہے. اور جا کر جنگ کی اور ساتھ شہید ہوئے. تو ابتدا دیکھیے نیکی، خیر، چھوٹی چھوٹی چیز، چھوٹی چیز، اور بعد میں اللہ نے اتنا نوازا کہ شہادت کے درجے پر ساتھ فائز ہوئے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو نیکی کرتا رہے انسان، نیکی کرتا رہے. اور نیکی میں خیر یعنی چاہے لوگوں سے نرمی سے بات کرے، یہ بھی خیر ہے. اس کے لیے بہت طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نرمی سے بات کرنے سے، کہ بھائی اچھے سے بات کرے لوگوں سے. اسی لیے حدیث میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے من حرم الرفق حرم الخیر کلہ، جس کو جو اپنی زبان میں نرمی نہیں رکھتا ہے، اپنے کردار میں نرمی نہیں رکھتا ہے، اللہ اس کو ہر خیر سے محروم کر دیتا ہے، ہر خیر سے محروم کر دے گا. ایک صلوات پڑھ لیجیے. زبان میں نرمی، اخلاق میں نرمی، کردار میں نرمی. اور یہی تو اللہ نے پیغمبر سے بھی خطاب کر کے کہا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. آیت اس طرح شروع ہوتی ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم. ارے یہ تو اللہ کی رحمت آپ پر ہے رسول اللہ کہ آپ لوگوں سے اتنے نرم ہیں. اگر آپ سخت ہوتے، آپ کی اگر زبان تند ہوتی، زبان تیز ہوتی، تو کوئی آپ کے ارد گرد نہ ہوتا. پیغمبر کے ارد گرد افراد اسی لیے تھے کہ پیغمبر کی زبان نرم تھی، پیغمبر کا کردار نرم تھا، ہمیشہ سب سے نرمی سے پیش آتے تھے. ایک خیر یہ ہے، تو ایک خیر یہ تھا کہ جو ساتھ کرتے تھے، ایک خیر یہ کہ سب سے نرمی سے بات کریں، ایک خیر یہ کہ انسان لکھتا رہے، پڑھتا رہے، لوگوں کو پڑھاتا رہے. مثال کے طور پر آپ نے نام سنا ہوگا علامہ محمد باقر مجلسی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کتاب لکھی بحار الانوار، مشہور کتاب ہے، معجزات اسلام کے، تشیع کے معجزہ. علامہ مجلسی 1000 پیج ایک دن میں لکھتے تھے، ایوریج 1000 پیج پر ڈے. علامہ مجلسی، ان کے والد تھے علامہ، وہ بھی علامہ تھے، محمد تقی مجلسی. محمد تقی مجلسی ایک دن انہوں نے عزم کیا کہ زیارت پر چلتے ہیں. زیارت پر گئے، نجف گئے، ٹھنڈی کا موسم تھا، ٹھنڈی کا موسم تھا. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ پورے موسم میں نجف میں رہیں گے. طے کر لیا. اب نیت کر لی، حرم گئے، عبادتیں کی، حرم میں جو کچھ اعمال تھے سب انجام دیے، آئے اور آ کر اپنے ہوٹل میں سو گئے. جیسے ہی سوئے، خواب میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھ لیا.
مولا کائنات نے محمد تقی سے کہا بہت اچھا کیا تم آئے, اور جس طرح مثلا کہتا ہے انسان اپنے مہمان سے کہتا ہے اے تقی بہت اچھا کیا تم آئے, لیکن تم نے یہ ارادہ کیوں کر لیا کہ پورے ٹھنڈی کے موسم میں یہاں رہو گے؟ یہ ارادہ کیوں کر لیا؟ کہا مولا آپ کی درگاہ پر رہنا چاہتا ہوں. کہا نہیں نہیں, تم واپس اصفہان جاؤ, واپس اصفہان جاؤ, زیارت ہو گئی اب اصفہان جاؤ. کہا مولا رہنا چاہتا ہوں. کہا محمد تقی یہ میرا حکم ہے کہ واپس اصفہان جاؤ. یہ خواب دیکھ رہا محمد تقی. اب محمد تقی خواب میں مضطرب ہو رہے ہیں کہ میں مولا کے در پر آیا ہوں, مولا کہہ رہے ہیں واپس جاؤ. مولا نے مزاج سمجھ لیا, مزاج سے واقف تھے. کہنے لگے محمد تقی شاہ عباس جو بادشاہ تھا ایران کا, اس کا انتقال ہونے والا ہے, اس کا انتقال ہونے والا ہے, اس کی جگہ پر شاہ صفی آنے والا ہے, شاہ صفی آنے والا ہے. اور شاہ صفی کے دور میں ابھی فوراً تمہاری ضرورت وہاں سب سے زیادہ ہے, تمہارا وہاں رہنا ضروری ہے, کیونکہ ایک ایسا فتنہ ایجاد ہوگا اگر تم وہاں موجود نہ ہوئے تو ہمارے چاہنے والے اپنے راستے پر سے ہٹ جائیں گے, ان کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوگا, اس لیے فوراً جاؤ تم. مولا نے علت بھی بتا دی, ریزن بھی بتا دیا کہ کیوں تمہیں واپس اصفہان جانا ہے. اب جیسے ہی آئے محمد تقی, آ کر انہوں نے تھوڑی دیر اپنا کام شروع کیا جو لکھنے پڑھنے کا کام تھا. اب جیسے ان کا کام مکمل ہوا جس کے لیے مولا کائنات نے ان کو بھیجا تھا واپس اصفہان, جیسے ہی مکمل ہوا ویسے ہی شاہ عباس کا انتقال ہوا اور شاہ صفی آ گیا. اور شاہ صفی کے آتے ہی ساتھ ایک عجیب فتنہ ایران میں ایجاد ہوا کہ جس کے بنا پر بہت سارے خرافات آنے لگے. اب جیسے ہی خرافات آئے ایران میں ویسے ہی محمد تقی کی جو رائٹنگز تھی وہ کام آنے لگی, اور ان رائٹنگز کی بنا پر لوگ محفوظ رہے, راہ راست پر باقی رہے. چھوٹی سی نیکی, چھوٹی سی نیکی, لکھنا پڑھنا. اب اگر ہم میں سے کوئی لکھ پڑھ نہیں سکتا ہے, کتاب نہیں لکھ سکتا ہے, کم سے کم کنٹریبیوٹ کرے, کتاب چھپوائے, کسی طرح کنٹریبیوٹ کرے علم کے نشر و اشاعت میں, علم کے پھیلانے میں کسی طرح کنٹریبیوٹ کرے. یہ رول رہنا چاہیے, یعنی پیسو اسپیکٹیٹرز نہیں ہو بلکہ سماج میں ایکٹیو رہیں. اور نیکی, چھوٹی سی نیکی, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے, جا رہے تھے, ایک نان کا ٹکڑا تھا ہاتھ میں, اس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا. حواریون نے پوچھا یا روح اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک نان کا ٹکڑا تھا کھانے کے لیے, اس کو بھی پانی میں پھینک دیا. کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کہا یا روح اللہ وہ کون سی بات ہے؟ کہا اس وقت پانی میں ایک مچھلی تھی جو بہت زیادہ بھوکی تھی, میں بھوک برداشت کر سکتا تھا, اس کے لیے بھوک برداشت نہیں, اس لیے میں مناسب سمجھتا تھا اس کو کھلا دوں. یہ جذبہ ایثار, یہ جذبہ قربانی, مخیر ہونا, خیرات کرنا, دیتے رہنا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, چھوٹی چھوٹی, لیکن اس کو اپنے زندگی کا, اپنے وجود کا حصہ بنائیں. اور یہی سب چیزیں ہوتی ہیں, یہی گھر کی تعلیم و تربیت ہے کہ جس کے بنا پر لوگ زندگی میں آگے چل کر کوئی نہ کوئی نیکی انجام دیتے ہیں. کربلا والوں نے بتا دیا کہ نیکی کہتے کسے ہیں, کس طرح تعلیم ہوتی ہے, کس طرح تربیت ہوتی ہے, اسلام کسے کہتے ہیں, کفر کسے کہتے ہیں. ایک لائن بنا دی کربلا والوں نے کہ جو اس طرف رہا وہ مسلمان ہے, جو اس طرف رہا اگر اس کا نام مسلمان ہے, نام سے مسلمان نہیں, وہ صرف نام نہاد مسلمان ہے لیکن ہے وہ کافر. اور جب امام حسین علیہ السلام تیاری کرنے لگے
تو 28 رجب کو قافلہ تیار ہوا. عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے کہ اتفاق سے سن 60 ہجری میں 28 رجب کو میں مدینے پہنچا. میں نے دیکھا کہ مدینے کے حالات کچھ بدلے ہوئے ہیں. مدینے کے حالات ویسے نہیں ہیں جیسے ہوا کرتے تھے. یا ہر ایک کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے, ہر ایک مایوس ہے. میں نے کسی سے پوچھا, بھائی یہ بتا کہ یہ ماجرا کیا ہے, سب لوگ مایوس کیوں ہیں؟ اس نے جواب دیا, کیا تم مسافر ہو؟ عبداللہ نے جواب دیا, ہاں میں تو کوفے کا رہنے والا ہوں. کہا, تمہیں خبر نہیں کہ مدینہ ویران ہونے والا ہے؟ تمہیں خبر نہیں کہ مدینہ اجڑنے والا ہے؟ رسول کا لال, نبی کا چہیتا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ آؤ میں بھی دیکھوں کہ نبی کا لال کس طرح مدینے سے رخصت ہوتا ہے, کس طرح مدینے والے اپنے چہیتے کو رخصت کرتے ہیں. اب جو میں بیت الشرف کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہاں بھیڑ جمی ہوئی ہے, وہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں حسین کو رخصت کرنے کے لیے. کہ ایک مرتبہ 2 جوان بیت الشرف سے باہر نکلے اور ایک ساتھ آواز دے رہے تھے, ہٹو ہٹو, راستہ چھوڑو, نبی زادیوں کی سواریاں آ رہی ہیں, سیدانیوں کی سواریاں آ رہی ہیں, ہٹو راستہ دو. کہ ایک مرتبہ ناقے آنا شروع ہوئے. اب ایک ناقہ آ کر بیٹھا کہ ایک بی بی بیت الشرف سے باہر آئی اور ایک 13 سال کا کم سن لڑکا آیا اور محمل کے پردے کو اٹھایا اور بی بی کو سوار کیا. میں نے پوچھا کہ یہ کون؟ کہا یہ حسن کا لال قاسم اور یہ بی بی ام فروا. تھوڑی دیر میں پھر بیت الشرف کا پردہ اٹھا کہ ایک بی بی اور نکلی, ایک کڑیل جوان آگے بڑھا. کڑیل جوان, اس نے بی بی کو سوار کیا. میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ ام لیلا اور یہ حسین کا چہیتا, حسین کا بیٹا علی اکبر شبیہ پیغمبر. بس تھوڑی دیر تک گزری کہ ایک بی بی اور نکلی اور پھر ایک جوان آگے آیا جو قد میں بہت لمبا تھا. میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ قمر بنی ہاشم عباس اور یہ بی بی علی کی بیٹی ام کلثوم. اب لوگ سب دیکھ رہے تھے, حسین ایک کرسی پر بیٹھے, سب انتظامات کا معائنہ کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں ایک بی بی باہر نکلی. اب جیسے ہی یہ بی بی باہر نکلی تو ایک مرتبہ حسین اپنی کرسی پر سے کھڑے ہو گئے. حسین کرسی پر سے کھڑے ہو گئے اور سارے جوانان بنی ہاشم بی بی کی طرف آئے. کسی نے نالین سنبھالی, کسی نے محمل کا پردہ اٹھایا, کسی نے بی بی کا بازو تھاما, بی بی کو سوار کیا. میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ زینب علی کی بیٹی. جب زینب سوار ہو گئی اور ناقے حرکت کرنے لگے, ایک مرتبہ حسین نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا اور اپنے بھائی اور اپنے فوج کے سردار عباس کہ جس کو کل کربلا میں علم دینے والے تھے, کہا یا عباس, یا عباس قدم جوادی, اے عباس میری سواری لے آؤ. عباس سواری لے آئے, حسین کو سوار کیا. میں کہوں گا یا ابا عبداللہ, ارے یہ 28 رجب ہے, مدینہ ہے, آپ کہہ رہے یا عباس میری سواری لے آؤ. ارے عصر عاشور کیا ہوگا جب آپ کہیں گے ایوکم یقدم جوادی, ارے کون ہے جو میری سواری لائے گا, کون ہے جو میری سواری لائے گا. تو فرات سے تو کوئی آواز نہ دے گا, لیکن ہاں
خیمے کے در سے زینب آواز دیں گی، بھیا گھبرانا نہیں، ابھی زینب زندہ ہے، ابھی زینب زندہ ہے۔ زینب نے حسین کو سوار کیا، یہ تو سواری کی بات نہیں، اب جب حسین گھوڑے